بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفت آٹا لینے والوں کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جن لوگوں کو ابھی تک مفت آٹا نہیں ملا تھا ان لوگوں کی دوبارہ سے رجسٹریشن کرنے کا آغاز کیا گیا ہے، اور بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی نہیں مفت آٹا کے ساتھ ساتھ آپ کو مفت راشن بھی دیا جا رہا ہے۔ تو ان گفٹ ہیمپرز کے لیے آپ کس طرح اپلائی کریں گے، کب سے اپلائی شروع ہوگی، مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں آپ کو مفت آٹا اور مفت راشن سمیت 10,000 روپے کی فوری نقد کیش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی امداد کے ان لوگوں کے لیے ہے، اور کیسے وصول کرنی ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر غور سے اور مکمل سنیں گے تو سب کچھ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور آپ حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد لینے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی امدادی پروگرام شروع کیا جاتا ہے تو اس میں رجسٹریشن یا اس کا اپلائی کا طریقہ کار جو ہے وہ وہی فالو کرنے کے بعد آپ اس امدادی پروگرام کا حصہ بن پاتے اور آپ کو وہ امداد جاری کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ مستحق بھی نہیں ہیں اور آپ اپلائی کریں گے بغیر کسی سوچ سمجھ کے اور آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے گا اور آپ کو امداد دی جائے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی یہ جو مفت آٹا اور مفت گفٹ ہیمپرز کی تقسیم کا سلسلہ بھی پہلے سے شروع کیا گیا تھا، تو کافی سارے لوگوں کی جانب سے یہ شکایات موصول ہوئی تھی کہ بھائی ہم تو حقدار ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، کہ جو لوگ حقدار نہیں ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کو یہ امداد مل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جب زیادہ شکایات موصول ہوئی تو حکومت کی جانب سے ایک نیا فیصلہ سامنے آیا، جس میں وہ بتایا گیا کہ آپ تمام لوگوں کو پراپر رجسٹریشن کی جائے، پراپر اپلائی کی جائے، کیونکہ یہ جو کالز کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے اس میں کافی سارے حقدار لوگ اس گفٹ ہیمپرز سے محروم رہ جا رہے ہیں۔ تو اب اس پراپر رجسٹریشن اور پراپر اپلائی کا طریقہ کار جو ہے اس کے متعلق حتمی فیصلہ بھی دے دیا گیا ہے۔ مریم نواز کی جانب سے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ بتایا گیا ہے کہ اس نگہبان رمضان پروگرام کے تمام لوگوں کی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس چیز کو بھی انہوں نے حتمی شکل دینے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ اس کو اپلائی کرنے کے لیے رجسٹریشن کرنے کے لیے ایک نیا سسٹم منظم طریقے کے ذریعے مرتب کرنے کا حکم بھی انہوں نے جاری کیا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں بالکل غور و طلب ہو چکی ہیں، اور حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں سے ایک طریقہ کار جو ہے وہ لازمی واضح کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو ایک شارٹ کوڈ کی ترتیب آ رہی ہے، جیسے کہ پچھلے سال 80-70 یا اس سے پہلے احساس راشن ریاض پروگرام کی 81-23 سروے چلائی گئی تھی کہ لوگ اپنے شناختی کارڈ اس شارٹ کوڈ پر اپنے میسج کے ذریعے سینڈ کرتے تھے، اور واپسی پر انہیں اہلیت کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ ان کی رجسٹریشن کر دی جاتی تھی۔ تو اب اس عمل کے لیے بھی ان شارٹ کوڈز کو متعارف کروانے کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن اس پر بھی ابھی تک کافی ساری شک و شبہات موجود ہیں۔ میں بھی کوئی نیا پورٹل نکالا جائے جس کے ذریعے آپ کی رجسٹریشن کی جائے، آپ گھر بیٹھے اپنا شناختی کارڈ، اپنا موبائل نمبر انٹر کر کے اس کے لیے رجسٹریشن کروا پائیں، کیونکہ یہ جو نگہبان رمضان پیکج ہے اس کے تحت آپ کے گھر تک یہ گفٹ ہیمپرز پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے گھر کا ایڈریس بھی لازمی ہے، ان کے ڈیٹا بیس میں پہنچنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر تک اس کی ڈیلیوری کمپلیٹ ہوگی۔ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے میں بھی کوئی ایسا پورٹل جاری کیا جائے جس پر آپ کو اپنا گھر کا پتہ بھی ویریفائی کرنا پڑے، آپ کو موبائل نمبر بھی رجسٹرڈ کرنا پڑے، اپنا شناختی کارڈ بھی اپلائی کرنا پڑے۔ اس حوالے سے مزید مشاورات جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر اندر اس حوالے سے بھی کنفرم کر دیا جائے۔ نیا پورٹل آ رہا ہے، اس کا بتا دیا جائے، اگر کوئی نیا شارٹ کوڈ آ رہا ہے تو اس کا بھی بتا دیا جائے۔ اس کے متعلق بھی ہم آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ سامنے آیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 15 مارچ سے اس نگہبان رمضان پروگرام کی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن اور اپلائی کا آغاز کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقسیم کا پراپر سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے تو یہ ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں بھی اور کافی ساری جگہوں پر بھی یہ شکایات آ رہی تھی کہ حقدار لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا، بلکہ وہ لوگ جو اس پروگرام کے حقدار بھی نہیں ہیں، امیر ہیں، وہ ان کا کسی بھی امدادی پروگرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ مستحق بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ گفٹ ہیمپرز پہنچائے جا رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں یہ جو لسٹیں بھیجی گئی تھی، کچھ لوگوں نے یہ لسٹیں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اس علاقے کے صرف امیر لوگوں کا، یہ جو لوگ حقدار نہیں ہیں ان لوگوں کا نام موجود تھا، اور غریب طبقے کے نام موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ یہ جو کالز کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے تو اس میں کافی ساری دو کمیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر ادارے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں غریب کو لات ماری جائے۔ بہرحال غریب بھی اللہ کا بندہ ہے اور اللہ ہی نے اس کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی خصوصی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو نگہبان رمضان پروگرام ہے اس کے تحت آپ جو نیا سسٹم لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے دوبارہ سے نئی رجسٹریشن ہوگی، دوبارہ سے پراپر طور پر اپلائی کیا جائے گا، اس کے ذریعے امید کی جا رہی ہے کہ 90% انشاءاللہ تمام حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچایا جائے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احساس راشن ریاض پروگرام جو کہ ڈاکٹر ثانیہ کے دورے میں چلایا گیا تھا، اس کے لیے تمام حقداروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک پراپر پورٹل بھی جاری کیا گیا تھا جس پر آپ اپنے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شارٹ کوڈ بھی جاری کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 8123 سے کنفرم 8123 پر شناختی کارڈ بھیجنے کے بعد بھی آپ اس حوالے سے کنفرم کر سکتے تھے کہ آپ کو راشن ریاض پروگرام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس طرح ایک سسٹم مرتب کرنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھا میکانزم تیار کر لیا جائے گا، جس کے تحت یہ ڈسٹریبیوشن بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے انشاءاللہ عوام تک ڈیلیور کیا جائے گا۔
اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار اس نگہبان رمضان پروگرام جو کہ صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہے بھی 10,000 روپے کی فوری نقد دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ صوبے کے الگ الگ جو پروگرام ہے یہ صرف اسی صوبے کے لیے جس صوبوں کے لیے یہ جاری کیے جاتے ہیں۔ مطلب صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے جو 10,000 روپے کی فوری نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے تو صرف KPK کے لوگ ہی اس سے مستفید ہو پائیں گے، حاصل کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے بھی پراپر طریقہ کار پر کام جاری ہے۔ میں بھی وہاں پر بھی ایک نیا پورٹل جاری کیا جائے، کوئی نیا شارٹ کوڈ جاری کیا جائے جس کے ذریعے پراپر رجسٹریشن ہوگی اور لوگوں کو 10,000 روپے کی فوری نقد رقم دی جائے گی۔ تو اس کے متعلق ہم معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، جو ہی نئی معلومات ہم تک پہنچتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی دیتے چلیں کہ جو کہ تمام صوبوں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جن کا PMT اسکور 60 سے کم ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شروع کیے جانے والے یوٹیلٹی اسٹور کی رمضان پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس کے تحت آپ اس ماہ مقدس میں 19 اشیاء ضروری کی خریداری پر خصوصی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس رمضان ریلیف پروگرام کے تحت آپ تمام لوگوں کو راشن کی خریداری پر خصوصی رعایت فراہم کی جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک پراپر طریقہ کار بھی ہے کہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا، آپ اپنا شناختی کارڈ چیک کرنا ہوگا یوٹیلٹی اسٹور کے رمضان سبسڈی کے لیے پورٹل پر جا کر۔ تو اس کا پراپر طریقہ کار ہم نے پہلے والی ویڈیوز میں بھی بتائے ہوئے ہیں۔ مزید آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں PMT اسکور چیک، تو نیچے ایک پورٹل آ جائے گا۔ اب آپ کو رمضان سبسڈی کی اہلیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسی پورٹل کے ذریعے آپ کو PMT اسکور چیک کرنے کی سہولت بھی دی گئی تھی۔ تو سمپل آپ اپنا شناختی کارڈ انٹر کرنے کے بعد اپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ رمضان سبسڈی کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو ابھی سے اپنے قریبی یوٹیلٹی اسٹور پر جا کر اوریجنل شناختی کارڈ کے ہمراہ جا کر یوٹیلٹی اسٹور سے راشن کی خریداری کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا ویورز، اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ BISP کے ریگولر بینیفیشریز کے لیے قسط انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر جاری ہونے جا رہی ہے اور ساتھ میں بچوں کے وظائف بھی جاری کر دیے جائیں گے۔ مزید اگر ان پروگرامز کے حوالے سے کوئی اور سوال ہے تو آپ نے کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔